الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیعہ نوجوانوں کو دعوت فکر کہ کیا کبھی آپ نے اس حوالے سے تحقیق کی ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، ان کے ساتھ شیعہ مذہب کے لوگوں کا کیا رویہ رہا، کیا برتاؤ رہا، اس حوالے سے کبھی کیا آپ نے تحقیق کی ہے؟ چلیں ذرا آپ سن لیجئے کہ آپ کے اپنے ایک شیعہ علامہ اس حوالے سے کیا بتلا رہے ہیں۔ احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم تبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں۔ میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی۔ وہ ہا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو؟ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسے امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی۔ اس لیے میں نے یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے عزیزان من۔ وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں۔ اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے، ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی۔ آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا، آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں۔ یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت دو ٹوک میں، تاریخ نے سینسر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یا وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا؟ امام نے فرمایا جب میں نے یہ دونوں دیکھے، ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد کر دیں، تو مجھے اس کے منصوبے کو بہتر لگا، اس میں کم نقصان تھا، لہٰذا اس صورتحال میں زخمی بدن کے ساتھ امام کی ران پر نیزہ مارا، اپنے ہی لشکر نے نیزہ مارا لوٹ کے دوران۔ تو یہ شیعہ علامہ دیکھیں خود تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیعوں کا کیا رویہ رہا، کیا برتاؤ رہا کہ ان کے خیمے کو لوٹنے کی کوشش کی، انہیں نیزہ مارا، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی امام فروشی کرنا چاہتے تھے وہ، یعنی امام کو بیچنا چاہتے تھے وہ، اور اس کے بدلے مال حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایسے تھے شیعہ مذہب کے لوگ، اور ان کا ایسا رویہ تھا اہل بیت کے ساتھ۔ اور یہ باتیں خود شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے جلاء العیون کے اندر کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو لوگ خود کو شیعہ کہتے ہیں، میرا ارادہ قتل کیا، مال لوٹ لیا، قسم بخدا میں معاویہ سے عہد لوں اور اپنا خون حفظ کروں، یعنی محفوظ کروں، اور اپنے اہل و عیال سے بے خوف ہو جاؤں۔ قسم بخدا اگر معاویہ سے جنگ کروں تو یہی لوگ یعنی شیعہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے معاویہ کو دے دیں۔ اور یہی باتیں احتجاج تبرسی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں جو شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے۔ تو شیعہ مذہب کے لوگوں نے دیکھیں اہل بیت کے ساتھ کس طریقے کا رویہ کی، تو یہ لوگ کس طریقے سے اہل بیت کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟
اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ ایسے مذہب کے ساتھ تعلق رکھیں گے